آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص صورت پر بات کرنے والے ہیں۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ ہے سورت الماعون، اور یہ صورت نا ایک بڑے دلچسپ کردار کی کہانی سناتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی سچا ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے۔ سورت کی شروعات ہی ایک ایسے زبردست سوال سے ہوتی ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر یہ کون شخص ہے، کیسا انسان ہے یہ جو آخرت کے پورے تصور کو، حساب کتاب کو ہی ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو چلیں پتہ لگاتے ہیں کہ اس شخص کی پہچان کیا ہے، اور قرآن ہمیں اس کی کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں دیتا، بلکہ اس کے کاموں سے، اس کے اعمال سے بتاتا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے۔ اور یہاں ہمارے سامنے آتی ہے اس کی پہلی نشانی، اس کا پہلا کام۔ وہ ایک یتیم کو دھکے دیتا ہے، اسے دھتکارتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں ہے کہ چلو دھیان نہیں دیا، نہیں، یہ ایک ایکٹیو، ایک شدید عمل ہے۔ مطلب معاشرے کا جو سب سے کمزور فرد ہے نا، اسے حقارت سے، نفرت سے ڈھکیل دینا، یہ سیدھا سیدھا اس کے دل کی سختی کا ثبوت ہے۔ اچھا، یہ تو تھی اس کی ایک پہچان۔ اب آتے ہیں اس کی دوسری خامی کی طرف، جس سے اس کا سماجی رویہ اور بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ اور یہاں آتی ہے دوسری نشانی، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کچھ کرنے کا نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کا گناہ ہے۔ یعنی وہ خود تو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہی نہیں، لیکن وہ دوسروں کو اس کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ تو مطلب یہ صرف ذاتی سطح پر مدد نہ کرنے کی بات نہیں رہی، یہ تو پوری سماجی ذمہ داری سے ہی منہ موڑ لینا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دل میں غریبوں کی مدد کا کوئی جذبہ، کوئی احساس ہے ہی نہیں۔ اب تک تو ہم اس کے سماجی رویے کو دیکھ رہے تھے، ہے نا؟ لیکن اب اس صورت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اب بات آتی ہے اس کی روحانی زندگی کی، اس کی عبادت کی، منافقت کی۔ اور یہاں جو بات سامنے آتی ہے وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ پتہ ہے کیا؟ یہ شخص نماز پڑھتا ہے، جی ہاں، یہ نمازی ہے، لیکن قرآن اس کی نماز کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اس کی نماز پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نماز بس ایک دکھاوا ہے، بالکل کھوکھلی اور بے دھیانی سے بھری ہوئی۔ تو پھر اس کی عبادت میں مسئلہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں 3 بڑی خامیاں بتاتا ہے۔ پہلی، کہ وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، مطلب پڑھ تو رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے، نماز کی روح کا کچھ پتہ نہیں۔ دوسری، وہ یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، سچی لگن والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور تیسری، وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی مدد کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سورت کی آخری آیت پر۔ یہ آیت ایک طرح سے پوری سورت کا نچوڑ ہے، اور ہمیں اس اہم لفظ کا مطلب سمجھاتی ہے جس پر سورت کا نام ہے، الماعون۔ یہ آخری آیت ان کے نماز کی تیسری خامی کو بھی واضح کرتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ خامی سیدھا جا کر ان کے سماجی رویے سے جڑ جاتی ہے۔ یہ آیت ایک طرح سے ان کی پوری عبادت کی اصلیت کھول کر رکھ دیتی ہے۔ تو آخر یہ الماعون ہے کیا؟ الماعون کہتے ہیں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، عام استعمال کی چیزوں کو۔ سوچیں، جیسے کسی پڑوسی نے کوئی برتن مانگ لیا یا کوئی چھوٹی سی مدد مانگ لی، ایسی چیزیں جن کو دینے سے ہمارا کچھ کم نہیں ہوتا۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں ہیں جو اصل میں حقیقی ایمان کا عملی ثبوت ہوتی ہیں۔ تو اس پوری صورت کا جو مرکزی خیال ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ سچی عبادت جو خلوصی نیت سے کی جائے، وہ انسان کے دل کو سخت نہیں بلکہ نرم کرتی ہے۔ وہ انسان کو خود غرض نہیں بناتی بلکہ اسے دوسروں کے لیے ہمدرد بناتی ہے، اسے اپنی سماجی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے۔ اور آخر میں یہ صورت ہم سب کو ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کیا حقیقی ایمان صرف چند ذاتی عبادات کا نام ہے، یا پھر اس کا اصل امتحان، اس کا حقیقی ثبوت ہمارے وہ اعمال ہیں، ہمارا وہ رویہ ہے جو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں، خاص طور پر کمزوروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔